إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر اور تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین پر اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر.
محترم بزرگ و عزیز دوستو، آج محرم الحرام کی ایک تاریخ ہے۔ اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ گزرا اور اس سے پہلے ذو القعدہ کا مہینہ گزرا۔ یہ تینوں مہینے بھی بڑے قابل احترام، حرمت والے، عظمت والے، تعظیم والے، اکرام و احترام والے اور ادب والے مہینے ہیں۔ 2 مہینے تو گزر چکے، تیسرے مہینے کا آج سے آغاز ہوا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی اور ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور محرم الحرام یہ ہجری اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو گویا 1441 ہجری ختم ہو کر کے آج سے 1442 ہجری کا آغاز ہوا ہے۔ تو محترم بزرگ و عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جب سے یہ کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اس وقت سے مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے۔ اس وقت سے ہی اللہ نے طے فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے قابل احترام ہوں گے۔ 4 مہینے بڑی عظمت والے، احترام والے، ادب والے ہوں گے۔ تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات، کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ وہ 3 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ تینوں لگاتار ہیں، یکے بعد دیگرے پے در پے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں جو رجب کا مہینہ آتا ہے، یہ رجب کا مہینہ بھی قابل احترام ہے۔ تو 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے قابل احترام بنائے ہیں۔ تو انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، جس کا آج سے آغاز ہوا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی حرمت اور اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے اور قرآن کا یہ پیغام سنایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس مہینے سے متعلق فرمایا ہے، وہ بات اسی لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر اس کا احساس ہو۔ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوا تب بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا تب بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی قابل اکرام ہے، عظمت والا ہے۔ تو آج محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے تو یہ محرم کا مہینہ بھی حرمت والا، عظمت والا، ادب والا ہے۔ تو عموماً محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس محرم کی عظمت اور اس کی حرمت کب سے ہے؟ ایک سوال ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں
کہ 10 محرم کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو یہ محرم کے مہینے کی عظمت اور محرم کے مہینے کی حرمت یہ شہادت حسین کی وجہ سے ہے، یہ لوگوں میں خیال پایا جاتا ہے اور لوگوں کا رجحان یہ ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ عظمت والا اس لیے ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن کا نزول ہوا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے کہ محرم کا مہینہ قابل احترام ہے، تو یہ اسی وقت سے قابل احترام ہے۔ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، تو اسی خیال کی وجہ سے جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں میں الگ الگ قسم کی بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں، الگ الگ قسم کے رسومات شروع ہو جاتے ہیں، کالے کپڑے پہننا شروع ہو جاتا ہے، ماتم کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، غم کا علم کا ایک انداز لوگ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ شہادت حسین کی وجہ سے اس کا احترام سمجھتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے، جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو قابل احترام قرار دیا ہے، ورنہ تاریخ کی کتابیں ہم پڑھیں گے اور آپ گردانیں گے تاریخ کی کتابوں کے، تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ محرم کے مہینے میں اور بھی کئی قسم کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر محرم کی 1 تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کو لوگ یاد نہیں کرتے، تو اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ محرم کا احترام، محرم کی عظمت اور محرم کی حرمت یہ جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے تب سے باقی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ محرم کے مہینے کا احترام زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے مشرکین عرب بھی کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی اس کا احترام ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی اس کی حرمت مسلم تھی۔ مشرکین عرب کے ماحول میں یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے درمیان میں سال ہا سال تک لڑائیاں چلتی تھیں، پشت ہا پشت تک لڑائیاں چلتی تھیں۔ باپ مرتے وقت میں اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میری فلاں سے دشمنی ہے تو اس کو باقی رکھنا، پھر وہ اپنی اولاد کو، پھر وہ اپنی اولاد کو، اسی طرح نسل در نسل یہ وصیتیں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پشت ہا پشت تک لڑائیاں چلتی تھیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، لیکن جب یہ قابل احترام مہینے شروع ہوتے تھے، جیسے ہی ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا ان کی آپس کی لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اب قابل احترام مہینے شروع ہو گئے ہیں، اب اپنی لڑائیوں کو ہم بند کر دیں گے، قتل و غارت گیری بند ہو جاتی تھی، جنگ و جدال بند ہو جاتے تھے اور آپس میں لڑائی جھگڑوں کو وہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ محرم کے مہینے کی حرمت اسلام سے پہلے سے بھی تھی، اور جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، تو اسلام کے آنے کے بعد بھی محرم کے احترام کو برقرار رکھا گیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ محرم کا احترام آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت سے ہے، کائنات کے وجود کے وقت سے ہے۔ جب اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اس وقت سے ہی اللہ نے ان چاروں مہینوں کو قابل احترام قرار دیا ہے۔ تو یہ محرم کی حرمت اور اس کی عظمت کا معاملہ تھا۔
اب یہ محرم کی عظمت اور محرم کی حرمت اور محرم الحرام کا احترام کیا ہے؟ اللہ نے اس کو قابل احترام بنایا ہے، قابل اکرام بنایا ہے، تو اس مہینے کے احترام کا طریقہ کیا ہے؟ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور اس مہینے کے احترام کا طریقہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے آدمی کے ذہن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، ان 4 مہینوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم مت کرو۔ یہ خاص حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو اس کے محرم الحرام کے احترام کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ اب اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، تو ایک مطلب تو ظلم کا یہ ہے کہ جنگ و جدال نہ کرو، قتل و قتال نہ کرو، آپس میں خون ریزی نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، بحث و مباحثے نہ کرو۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ نبی جی، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ان محترم مہینوں میں، قابل احترام مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا کیسا ہے؟ تو آپ فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی جھگڑے کرنا، اس میں جنگ و جدال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظلم ویسے سال بھر حرام ہے، سال بھر ظلم کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی پر ناحق ظلم کرنا، یہ تو سال بھر حرام ہے، سال بھر ناجائز ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اس لیے دیا ہے کہ ان مہینوں میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ایک ثواب ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو گویا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم ان 4 مہینوں کی حرمت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے، ان کی عظمت کا اور ان کے احترام کا خیال کرتے ہوئے تم اپنے آپ پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ اور اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھو، جنگ و جدال سے دور رکھو۔ تو ایک مطلب تو ظلم کا یہ ہوا۔ دوسرا مطلب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں خاص طور سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، تو ظلم کا مطلب اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ ان 4 مہینوں میں خاص طور سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رہو، اللہ کو ناخوش کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ کی نافرمانی کو اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے کرنے کو ظلم کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ شرک اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ تو یہ ناراض کرنے والے کام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ
والسلام وہاں رہے، اپنی غیر موجودگی میں قوم کی نگرانی کی ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا سامری، اس نے ایک بچھڑا بنایا، لمبا قصہ ہے، اس نے ایک بچھڑا بنایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، یہ تمہارا مشکل کشا ہے، یہ تمہارا حاجت روا ہے، اس سے اپنی ضرورتیں مانگو، یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا، تم اس کی پوجا کرو۔ اس نے قوم کو یہ سمجھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم نے اس بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اس بچھڑے کو خدا مان لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے۔ تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، اس بچھڑے کو خدا اور معبود بنا کر۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کو قرآن میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں خاص طور سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور سے اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رہو، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، تو یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خلاصے کے طور پر اگر 2-4 الفاظ میں بات کہی جائے کہ محرم کے احترام کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ بچنے کے کام اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، جتنے بھی قابل احترام ایام آتے ہیں، قابل احترام راتیں آتی ہیں، مبارک راتیں آتی ہیں، تو جتنی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں مسلمان اس میں بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کو ناراض کرنے والے کام زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شب برات کا موقع ہے، تو یہ شب برات کتنی مبارک رات ہے، لیکن اس رات کو گزارنے کا طریقہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ 2-4 رکعتیں مسجد میں پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ غیبتوں کی محفل عام ہوتی ہیں، چوراہے آباد ہوتے ہیں، اور دوسروں کو تکلیف دینے کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں۔ شب قدر کا موقع آپ لے لیجیے، رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کا مہینہ کتنا قابل احترام ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مسلمان ہوتے ہیں جو بھوکے تو رہتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ ذی قعدہ کا مہینہ بھی گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ بھی گزرا، اب محرم کا مہینہ بھی شروع ہوا ہے۔ تو آپ نے ان دونوں مہینوں میں دیکھا کہ ان قابل احترام مہینوں کے شروع ہونے کی وجہ سے کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوئی؟ کیا ہمارے قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہوا؟ کیا ہمارے ذکر و اذکار میں اضافہ ہوا؟ کیا ہمارے اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قابل احترام مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہمیں اس کا کچھ احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، حالات ہمارے ملک کے ہوں کہ پوری دنیا کے ہوں کیسے چل رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔
ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے پریشان ہے، تو ان حالات میں کم از کم یہ قابل احترام مہینہ شروع ہوا ہے، تو اس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سود سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم بندوں پر ہو جائیں اور یہ حالات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے درست فرما دیں۔ پوری دنیا پریشان ہے، کتنی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں جو اپنے آپ پر اپنی طاقت پر غرور کرتی تھی، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا ہے، اب یہ سب کے سب بے بس ہیں اللہ کی قدرت کے سامنے۔ تو مسلمان کم سے کم اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اس کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنے کے ساتھ، اس کے ناراضگی سے بچنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا تو کریں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، پوری دنیا بے بس ہے، پوری دنیا کی طاقتیں بے بس ہیں، تیری قدرت کا مظاہرہ ہم نے کر لیا، تیری قدرت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، پوری دنیا نے تیری قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا، اپنی قدرت سے ان حالات کو درست فرما کر اپنے بندوں پر رحم فرما۔ یہ وقت ہے ان دعاؤں کے کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگانے کا، بجائے اس کے اگر اس محرم میں بھی ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگنے کے بجائے وہی بدعات، وہی رسوم و رواج میں اپنے آپ کو لگایا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، تو یہ قابل احترام مہینہ محرم کا شروع ہوا ہے، تو اب مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ 4 وقت کے نمازی نہیں ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اسی طریقے سے صرف عبادت کی حد تک نہیں، معاملات میں بھی ہم اپنی درستگی لائیں، معاشرتی زندگی بھی درست کریں، میاں بیوی کا آپس کا تعلق صحیح ہو، ماں باپ اور اولاد کا تعلق صحیح ہو، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اور پورے محلے میں ایک امن کی فضا قائم ہو، یہ ضروری ہے اس وقت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو یہ تو نہ کرنے کے کام ہوئے، کرنے کے کیا کام ہیں محرم الحرام میں؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جو محرم کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفل روزوں کے رکھنے کے لیے افضل ترین مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہے۔ ایک تو عاشورے کا روزہ ہے، اگلی مرتبہ اس کو عرض کیا جائے گا، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کی خاص فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ پورے محرم کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 30 دن کے روزوں کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفل روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اگر نفل روزے ہم نہیں رکھ سکتے تو ہمارے ذمے میں جو قضا روزے ہیں وہ تو ضروری ہیں، وہ تو ضروری ہے ان کو پورا کرنا۔ تو یہ نفل روزوں کے بجائے قضا روزے ہم رکھیں تاکہ اللہ کی عبادت کی طرف ہمارا رجحان بڑھے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے تو نفس کے شر سے محفوظ رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں خیر کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے قضا روزے ہیں تو قضا روزوں کے رکھنے کا اہتمام کریں۔ بالخصوص عورتوں کے رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ روزے ضرور چھوٹ جاتے ہیں، تو عورتیں ان روزوں کے قضا کا اہتمام کریں۔ تو
تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں ایک ماحول بننا چاہیے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے تو عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے. سبیلیں لگانا یا اور دوسری بدعتوں کا اہتمام کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. راضی کرنے والے کام یہ روزوں کا اہتمام ہے. ایک روزے پر اللہ 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ محرم الحرام میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے. محرم سے سال شروع ہوتا ہے تو یہ سال کا شروع ہے. تو یہ محرم کا مہینہ اگر نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، روزوں سے بھرا ہوا ہوگا تو اللہ کی ذات سے یہ امید کی جا سکتی ہے اور اللہ سے اس کی دعائیں کی جائیں کہ اے اللہ ہم نے محرم کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، نیکیوں کا اہتمام کیا ہے، سال بھر اس کی برکت کو ہماری زندگیوں میں جاری فرما. شروعات ہوتی ہے، شروعات اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو پھر پورا سال صحیح طریقے سے چلتا ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام کریں. امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ 4 مہینوں کی خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرماتے ہیں. جو ہمت کر کے ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور رکھتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے تو بجائے رسم و رواج میں لگنے کے، بجائے بدعتوں کا خیال کرنے کے، بدعتوں کو رواج دینے کے، روزوں کا ہم اہتمام کریں. اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. اس کا ایک خاص عمل یہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ میں یا کپڑے میں لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ حدیث کی بات نہیں ہے، بزرگوں کا مجرب نسخہ ہے، بزرگوں کے تجربات میں ہے. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں. ہر سال ہم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ بھی اس کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے اور اللہ پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قابل احترام مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.